اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی جز نمبر 12 کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین میں چلنے والی کوئی مخلوق، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ عرش کے پانی پر ہونے کی جو کیفیت ہے، یہ ان متشابہات میں سے ہے جس کا اصل معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی تعویل کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا مقصد یہاں بیان کر دیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل یعنی بہتر عمل کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر نبی ان کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، یعنی ان کو یقین نہیں آتا اس بات پر کہ اس موت کے بعد دوبارہ ایک اور زندگی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے مذاق اڑانے سے یا جھٹلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ پھر انسان کے بیہیویئر پہ اللہ تبصرہ کر رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل ادر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑتا ہے۔ انہ لفرح فخور کہا گیا، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ہی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، کہ مایوسی اور کفران نعمت یا پھر خوشی میں پھولنے لگنا اور اکڑنے لگنا۔ اور اس عیب سے پاک صرف وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اور انہی کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ تمہیں جو وحی پہنچائی جا رہی ہے وہ جوں کہ تم لوگوں تک پہنچا دو، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ پھر منکرین سے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پیغمبر نے یہ خطاب خود گھڑ لیے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، گھڑ کر لے آؤ، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ لیکن اگر تمہارے معبود مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچتے اور تم ایسی صورتیں نہیں بنا کے لا سکتے تو مان لو کہ یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے۔ پھر سوال کیا ہے کہ کیا تم اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب ہوتے ہیں تو اللہ ان کا صلہ ان کو یہیں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں۔ پھر مثال سے سمجھایا کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک شہادت رکھتا ہے، پھر ایک گواہ جب پروردگار کی طرف سے آیا اس کو بھی اس نے مان لیا، کتاب پر بھی وہ ایمان لے آیا، تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ان ساری حقیقتوں کا انکار کرتا ہے کہ نہ کتاب کو مانتا ہے نہ رسولوں کو مانتا ہے؟ دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو، تو کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس کے بعد حضرت نوح کا قصہ تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دن عذاب آئے گا۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہمیں تو تم میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، اور جو ایمان لائے ہیں وہ ہماری قوم کے اراذل ہیں جنہوں نے تمہیں مان لیا ہے، یعنی ان کی جو بالکل دبا ہوا اور پسا ہوا طبقہ تھا اس کے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ میں ان ایمان والوں کو دھتکارنے سے تو رہا، اور میں تم سے بھی کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اب تم وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ تو حضرت نوح نے ان کے حال پہ افسوس کیا اور کہا اب تو میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر سکتا اور تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی میری نصیحت۔ پھر حضرت نوح کو حکم ہوا کہ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو۔ اب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا کہ بھائی یہ حضرت تو پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں اور یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح نے فرمایا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا۔ تنور کا ابلنا نشانی تھا، پھر اس کے بعد پوری زمین پھٹ پڑی اور
اوپر سے بھی پانی برسنے لگا، نیچے سے بھی ابلنے لگا۔ حضرت نوح کو حکم دیا گیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اب دیکھیں اس میں کہا كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی ہر قسم کے تمام جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ یعنی یہ کشتی اللہ کا ایک معجزہ تھی، اور جب اس میں حضرت نوح سوار ہوئے تو انہوں نے دعا کی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے درخواست کی اللہ رب العالمین سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، تو مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ تو حضرت نوح نے دعا کی قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ پھر حضرت نوح سے کہا گیا کہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تم پر، اور ان کی کشتی جودی پر ٹک گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی صبر کرو، اور انجام کار ہمیشہ متقیوں ہی کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اس کے بعد حضرت ہود کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ عاد کو اپنی طاقت کا بڑا نشہ تھا، انہوں نے بہت بڑے بڑے ستونوں پر چھت ڈال کے شہر تعمیر کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے قوت والا، ان سے زیادہ طاقت والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور جب حضرت ہود نے ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تم تو کوئی سری نشانی لے کر نہیں آئے ہو، تو ہم اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے پہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود نے ان سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرم بن کر منہ نہ پھیرو بندگی سے۔ لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا، جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت سزا دی۔ اس کے بعد سمود کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ بھی اپنے پہاڑ تراش تراش کر گھر بنانے میں لگے رہتے تھے۔ حضرت صالح نے ان کو جب اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے بھی حضرت صالح کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ کے پاس تو کوئی نشانی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت صالح نے نشانی کے طور پہ اونٹنی پیش کی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ قتل ویسے ایک آدمی نے کیا تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس کی پشت پر تھی اور میوچول کنسنٹ سے یہ کام کیا گیا تھا، تو جب عذاب آیا تو پوری قوم پر آیا۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے پہنچے ان کا ذکر ہے کہ خوشخبری لیے ہوئے پہنچے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی، اور حضرت سارہ بہت حیران ہوئیں کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کے گئے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہوموسیکشوالٹی کے گناہ میں مبتلا تھی، اور وہ خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے ہی حضرت لوط کے گھر کی طرف لپکی۔ حضرت لوط نے ان کو بہت منع بھی کیا اور سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے کوئی بات ان کی سن کے نہ دی۔ تو حضرت لوط نے آخر کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ راتوں رات اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں۔ اور پھر صبح ہوتے اس بستی پر عذاب نازل ہو گیا۔ پھر مدین والوں کا ذکر ہے کہ ان کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ لیکن انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف بھی نہ کر سکتے ہوں؟ اور حضرت شعیب نے ان کو کئی طرح سے سمجھایا، لیکن انہوں نے حضرت شعیب کی دعوت کو رد کر دیا۔ تو حضرت شعیب بھی یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ میں تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ اور ان سب واقعات میں ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اللہ نے تمام نبیوں کے ساتھ ان کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا اور عذاب کافروں پہ نازل ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا،
فرعون کے دربار میں، اور اس نے بھی جھٹلا دیا، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کو بدترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ پھر کہا یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، لیکن ہم نے ان پہ ظلم نہ کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھی جب کتاب دی تھی تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہوا تھا، لیکن اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ایک مدت کے بعد اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس اے نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم۔ یعنی بتایا کہ جن قوموں میں اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے ہلاک نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ پیغمبروں کے قصے ہمیں تمہیں اس لیے سناتے ہیں جن کے ذریعے سے تمہارا دل مضبوط کرتے ہیں، اور ان سے تمہیں حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو پس اے نبی تو اس کی بندگی کر، اسی پر بھروسہ رکھ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون۔ یہاں ہماری سورہ ہود ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوئی ہے۔ سورہ یوسف نام سے ہی اس کے ظاہر ہے کہ اس میں حضرت یوسف کی کہانی بتائی گئی ہے، اور حضرت یوسف کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد صاحب سے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے انہیں کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی جو ہونا تھا وہ ہوا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو لا کے کرتا دکھا دیا جس پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لیا ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کی بات پہ یقین نہیں آیا، انہوں نے لیکن کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ صبر کروں گا، بخوبی کروں گا، یعنی خوبصورت صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اس کنویں کے پاس ایک قافلہ آیا اور اس نے جب سقے نے پانی نکالا تو حضرت یوسف کو نکالا اور لے جا کے مصر کے بازار میں بہت تھوڑی سی درہموں کے عوض بیچ دیا۔ وہاں سے عزیز مصر نے اس کو خریدا بچے کو، اور وہ اپنے گھر لے گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اس طرح ہم نے یوسف کے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا حضرت یوسف کے بھائیوں کو کہ وہ تو یہ چال چل رہے تھے حضرت یوسف سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی چال تھی حضرت یوسف کو بادشاہ بنانے کے لیے۔ اسی کنویں سے نکال کے حضرت یوسف کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ پھر جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں برائی کی دعوت دی، تو حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، اور ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت یوسف گناہ کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے، وہ قدرت رکھتے تھے اس پہ، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کو اپنایا۔ اور یہ بالکل ینگ ایج کی ان کی کہانی، ایسا نہیں کہ بہت بزرگ تھے، ارلی 20s میں یا 30s میں اس طرح سے ان کی ایج تھی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ حضرت یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف ہی کو قید کر دیا، اور قید میں بھی انہوں نے وہاں توحید کی دعوت دی لوگوں کو، قیدیوں کو، اور خواب کی تعبیریں بھی لوگوں کو بتاتے تھے جو علم اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد قید خانے سے نکل کر ایک آدمی جب بادشاہ کو سرو کرنے لگا تھا، اس نے بادشاہ کے خواب کیا کہ تعبیر پوچھی حضرت یوسف سے، تو حضرت یوسف کے علم کا جب اس کو اندازہ ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہوں، بلا لیتا ہوں۔ لیکن حضرت یوسف نے اس سے پہلے کہا کہ بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا قصہ پتہ کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی۔ جب بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے
یوسف میں اس بدی کا کوئی شائبہ تک نہ پایا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ بس میں چاہتا تھا کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہاں پر ہمارا 12واں پارہ ختم ہوا ہے، اور حضرت یوسف کا جو قصہ ہے وہ کنٹینیوڈ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو 13ویں پارے میں کنکلوڈ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔